بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یونس شاہد، آپ دیکھ رہے ہیں باز پرس نیوز۔ اس وقت میں منڈی بہاؤالدین کے چرتاری چک میں موجود ہوں، جہاں پہ گزشتہ ایک دن پہلے 2 شخص مرڈر ہوئے تھے۔ آج اسی جگہ پہ 3 شخص اور مرڈر ہوئے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر غضنفر عباس جس کا مرڈر ہوا تو وہ یہاں بیٹھ کر آگ سیک رہے تھے، تو ملزم نے یہاں آ کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر جاں بحق گئے۔ جبکہ دوسرا جو ان کا بھائی تھا خالد ظہور، وہ باہر سے آ رہا تھا نماز پڑھ کے یہ یہاں سے، تو جو ہی وہ اندر آیا تو اس کو بھی ملزم نے فائرنگ کر کے ملزمان نے جاں بحق کر دیا۔ تو یہ آج یہاں اس کی فاتح پہ بیٹھے تھے، یہ جگہ ہے، یہاں پہ فاتح پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ملزمان نے فائرنگ کر 3 افراد کو یہاں جاں بحق کر دیا ہے۔ اور انہوں نے ہم کو دنیا سے ہمارے خاندان کا کوئی آدمی نہیں بچا، ایک میں بوڑھا آدمی رہ گیا ہوں، سب کو انہوں نے مار دیا ہے اور دندناتے پھرتے ہیں۔ رات گزشتہ رات بھی پرسوں 2 قتل کر کے رات کو مطلب ادھر سڑکوں پر فائرنگ کرتے رہے۔ بالکل سیکورٹی لیبس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو سیکورٹی ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس خاندان میں بھی کوئی بھی میل نہیں رہا، بچے اور ایک بزرگ ہی رہ گئے ہیں۔ فائرنگ ہوئی ہے نا، جیسے کہ اگو پہ آؤں سی پر نماز پڑھ کے شام دی جیسے اتنے آ رہے ہیں نا، اس جگہ سے نلکے دے کول اتنے انہوں مار کے اتنے انہوں مارے نے اتوں نکل کے نس گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید شاہد بخاری۔ پروگرام ہے جرم کے پیچھے، اور میں ہوں خاور قریشی، اور اس وقت ہم موجود ہیں ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل فاریہ کے نواحی علاقہ 44 چک میں، اور یہ تھانہ بنتا ہے گوجرا۔ آج انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بتاتا چلوں کہ کل جو ہے، آج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ 2 یہاں پہ مرڈر ہوئے تھے، اور آج ختم کل کی جو رسم ہے وہ ادا کی رہی تھی، اور یہاں پہ 3 مرڈر جو ہے وہ آج پھر ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حکیم میں سے ایک شخص موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام۔ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ انتہائی اندرناک واقعہ ہے کہ 5 قیمتی جانیں جو ہیں وہ جو ہے 5 قیمتی افراد دنیا جو ہے کوچ کر گئے یہاں سے، تو کیا اصل سلسلہ ہے کیا یہ جی بڑی کوئی 20-25 سال سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، جس میں 2 دن پہلے وہ میرے ماموں ہیں، وہ ادھر موجود تھے، لوگ آئے ہیں، ایف آئی آر میں مینشن ہے کون کون آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ فائرنگ کر کے انہیں مرڈر کیا ہے۔ کل انہیں دفن کیا گیا تھا، آج بیٹھے ہوئے تھے سارے افسوس پہ۔ آج پھر وہ نقاب پوش وہی لوگ سارے آئے ہیں، کچھ نقاب پوش تھے، کچھ سامنے جن کو ہم پہچان سکتے ہیں وہ تھے، آئے ہیں، انہوں نے پھر اندھا دھند فائرنگ کی ہے، جس میں 3 لوگ جان سے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ ہی ہے، جلدی ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ جب کل جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2 مرڈر، اس کے بعد پولیس نے کچھ سیکورٹی آپ کو دی تھی؟ سیکورٹی یا موجود تھی یا کیا صورتحال؟ پولیس کل شام تک موجود تھی، ابھی بھی پولیس والے شاید ارد گرد موجود ہوں، لیکن واقعے کے وقت ہمیں اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد نظر آئے ہیں۔ اینڈ ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے اس ٹائم وہ موجود نہیں تھے۔ آپ سمجھتے نہیں کہ سیکورٹی لیب تھا، سیکورٹی ہونی چاہیے تھی؟ جیسا کہ آپ کی خاندانی دشمنی آ رہی ہے، کوئی اور واقعہ ہو سکتا تھا، یہ سیکورٹی لیب نہیں؟ بالکل سیکورٹی لیبس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اب یہ تو سیکورٹی ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ ایک بندے کو پروٹیکٹ کرے۔ ابھی جس ایف آئی آر میں جو کہیں 4-5 گواہان ہیں، بیچ میں مدعی ہے، اب ان کی جان بھی وہ اسٹیک پہ ہی ہے، کوئی پتہ نہیں ابھی کچھ ہو جائے، کل ہو جائے، کس کو وہ پیسے دیں، کسی اور بندے کو انگیج کریں۔ یہ تو سیکورٹی ایجنسیز کو سوچنا چاہیے کہ جب لوگ اتنے زیادہ ہوں، ان پہ حملے کے خطرات ہوں، تو انہیں اس پہ اچھے میئر لینے چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے اپنے ناظرین کو واضح کرتا چلوں کہ جو کل جن کی تدفین ہوئی ہے، ان کے جو مدعی ہیں، آج ان کا مدعی اور گواہ، یعنی جو پرسوں کا جو کل کا جو واقعہ ہے اس میں اس ایف آئی آر کے جو مدعی اور گواہ ہیں، آج ان دونوں کو جو مرڈر کر دیا گیا۔ میرا اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ پیچھے جو ہے یہ سارے جو ایک رسم ہے ختم کل کی، اس کے جو ہے اس کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جو مرڈر ہیں، جنہوں نے مرڈر کیا ہے، وہ ایسے ہی جیسے لوگ فاتح کہنے آتے ہیں اسی وہ بھیس میں وہ آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا وہ توقع کرتے ہیں آپ پولیس سے، اور جو ہمارے جو ادارے ہیں آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پولیس یہ ہے کہ انہیں گرفتار کرے، اب وہ ہیں تو ادھر ہی، پاکستان سے باہر تو نہیں گئے، نہ ایک دن میں باہر جایا جا سکتا ہے۔ کل انہوں نے 1 دن پہلے بقوا کیا، آج پھر کیا ہے،
رات بھی شاید وہ ادھر ہی آس پاس موجود، انہیں گرفتار کرنا چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی یہ خدشہ ہے، لگتا ہے کہ دوبارہ وہ لوگ اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ہم نے یہاں پہ جو باتیں دیکھی ہیں، مطلب اس خاندان کے جو طاقتور سمجھدار لوگ تھے وہ تو تقریباً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس دشمن کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں، اور پیچھے جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک بچہ اور شاید یہ بزرگ رہ گئے ہیں، کچھ باقی خواتین رہ گئی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس خاندان میں بھی کوئی بھی میل نہیں رہا، بچے اور ایک بزرگ ہی رہ گئے ہیں، اور یہ تو سیکیورٹی ایجنسیز کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی 100% شور ہے کہ آج یا کل پھر وہ حملہ کر دیں گے، اور کل پھر ہم بیٹھے ہوں گے، کوئی آئے دوبارہ، کوئی آئے پھر نئے سرے سے پوسٹ مارٹم ہو، پھر نئے سرے سے میڈیا آئے، پھر نئے سرے سے ہمیں بتانا پڑے، ہم تو یہی بتاتے رہیں گے۔ پھر سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یونس بھائی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جو ہمارا یہ منڈی بدن خاص اور یہ جو علاقے ہیں، یہاں پہ خاندانی دشمنیاں عرصہ دراز سے چل رہی ہیں، اور بہت بڑے بڑے سے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ جو 2 روز پہلے یہاں انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سیکورٹی اداروں کو یہاں سیکورٹی بڑھانی چاہیے تھی، تاکہ کل اور اس کے ادر نیکسٹ ڈے تک یہاں سیکورٹی انتظامات ہونے چاہیے تھے، تاکہ اور کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیکورٹی لیب تھا جس کی وجہ سے یہ آج کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ہوئے ہیں ان کے سربراہ، ان کے گھر کے بزرگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ملک انور نام ہے ان کا، ان کے بیٹوں پرسوں 2 بھتیجے ظہور احمد خالد جی اور غزن فریات، جی آج 2 بیٹے عارف انور، طارق انور اور پوتا تیمور FIR کے مطابق محسن وغیرہ 7-8 آدمیوں نے اندر فائرنگ کر کے قتل کر دیے ہیں، اور بڑے بارسوخ ہیں آدمی، اور انہوں نے ہم کو دنیا سے، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی نہیں بچا، ایک میں بوڑھا آدمی رہ گیا ہوں، سب کو انہوں نے مار دیا ہے، اور دندناتے پھرتے ہیں۔ رات گزشتہ رات بھی پرسوں 2 قتل کر کے رات کو مطلب ادھر سڑکوں پر فائرنگ کرتے رہے۔ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، اس کا جتنا افسوس کیا جائے کام ہے، اور میں ان بزرگ کی ہمت ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی ان کے دل کے اندر جھانک کے دیکھے ان پہ کیا بیت رہی ہے، تو میرا خیال ہے وہ جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں DSP ملک وال جعفر شینا صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اس میں حقائق کیا ہیں اور پولیس نے کیا اقدام کیے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک پرسوں بھی ایک وقوع ہوتا ہے ان کا، تو جو مقتول ہے ان کا سکا بھتیجا تھا، جو مین سرگرم رکن ہے، وہ ان کا مین وہ تھا، وہی جو ان کا چاچے کا بیٹا تھا۔ اب جو آج وقوع ہے وہی کردار ہے۔ انہوں نے اپنے سکے چاچے کو، 2 تاؤں کو، چاچے اور ایک جو ہے نا اپنا کزن، اس کو انہوں نے مرڈر کیا، جو مقدمے کا مدعی تھا۔ تو اس کے لیے پہلے بھی ہم نے ٹیمیں دی ہوئی تھیں، IIT کا کام شروع کر دیا، ہم نے تمام علاقہ سرچ کر رہے ہیں مقامی پولیس ایلیٹ کے ساتھ۔ تو ٹیمیں 3 ایسے جو اس کنویں پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ادھر ہی ہیں، وہ ڈیڈ باڈیاں بھجوا دی گئی ہیں، پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، بقایا جو FIR وہ بھی درج ہو رہی ہے۔ بقایا ملزمان کو انشاءاللہ جلد از جلد 1-2 دن میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب یہ اٹیک ہوا ہے پولیس کی سیکیورٹی تھی یہاں پہ؟ پولیس کی سیکورٹی اس وقت نہیں تھی، چونکہ ان کے اپنے سیکورٹی بندے تھے، تو رات تک رہی ہے۔ صبح انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سیکورٹی، بے شک ہمارے پاس سیکورٹی موجود ہے، ہماری سیکورٹی کا کام نہ کریں۔ تو اپنی سیکورٹی اس وقت چونکہ ریڈ پہ گئی ہوئی تھی، ریڈ کے ساتھ تھی، جو اب آج وقوع ہے تو پولیس پہ مینا گودر کے علاقے میں ملزموں کے پیچھے گئی ہوئی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ملزمان کی جلد گرفتاری ہو جائے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی۔ میں ادھر موجود ہوں، تب تک ادھر موجود ہوں جب تک ملزمان گرفتار نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ایشو تک اپنے میزبان سید شاہد بخاری اور خاور قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔